تینوں دوست نقشہ سامنے میز پر رکھے سر جوڑے مضطرب براجمان تھے۔ علی اور حیدر بضد تھے کہ نقشے کی تلاش میں نکلنا چاہیے، جبکہ عثمان متواتر انہیں سمجھا رہا تھا کہ نقشے تک پہنچنے سے قبل ہی اجل اچکلے گی، لیکن دونوں دوستوں کی ضد اپنی جگہ برقرار تھی۔ میں نے خود پتہ لگوایا ہے، یہ خزانہ جس غار کے اندر ہے اس سے پہلے ایک گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا ہے۔ عثمان نے انہیں بتایا، اس جنگل کی طرف جو بھی گیا ہے آج تک واپس نہیں آیا۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوگا، حیدر بولا، ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم کامیاب لوٹے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان ہے، چاہے تو ہر چیز کو اپنا بندی بنا لے۔ وہ لوگ اور ہیں، عثمان بے چارگی سے بولا، ہم لوگ اپنی قسمت نہیں بدل پا رہے، ہر چیز کو اپنا بندی کیسے بنائیں گے؟ قسمت بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے میرے بھائی، علی نے لقمہ دیا۔ اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو ممکن ہے کوئی اور ہی مستفید ہو جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ عثمان نے مجبوراً حامی تو بھر لی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اس کے من میں خوف کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں، لیکن دوستوں کے سامنے انکار کر کے وہ خود کو بزدل نہیں کہلوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ 3 گھنٹے مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی تھک چکے تھے۔ گاڑی سے اترتے ساتھ ہی انہوں نے پہلے ایک ہوٹل سے جا کر ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ویٹر سے چوک محل کا راستہ پوچھا تو اس نے حیرت سے انہیں گھورا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو تم لوگ؟ ویٹر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ویٹر بولا، لیکن مشورہ دوں گا یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، جو بھی اس طرف گیا کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟ حیدر نے دوبارہ اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہا تو ویٹر نے انہیں راستہ سمجھا دیا۔ بل ادا کر کے تینوں دوست ہوٹل سے باہر نکلے۔ علی اور حیدر جانتے تھے کہ عثمان بہت کچھ ان سے کہنا چاہتا ہے، لیکن باوجود صحیح کہ وہ چپ ہے۔ زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی اگر ہم لوگ کامیاب لوٹے تو، حیدر نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر لوٹے تو، عثمان بالآخر بول پڑا، اور اس کی بات سن کر دونوں نے اسے کھا جانے والے انداز سے گھورا۔ یار کیا منہ لٹکایا ہوا ہے؟ علی پیچو تاب کھا کر بولا، اس سے تو بہتر ہے تم نہ ہی ہمارا ساتھ دو، بجائے ہماری ڈھارس بندھانے کے ہمیں الٹا ڈرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ جواباً عثمان نے چپ سادھ لی۔ جلد ہی وہ ایک گھنے جنگل کے سامنے پہنچ گئے۔ جنگل دور سے ہی بڑا عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر تینوں کے جسموں میں سرایت کر گئی، لیکن تینوں نے اپنی کنڈیشن ایک دوسرے پر واضح نہ ہونے دی۔ جنگل کے اندر گھپ اندھیرا تھا، حالانکہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سورج کی کرنیں جنگل کے اندر داخل نہیں ہو پا رہیں۔ تینوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ ہماری منزل ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، عثمان گویا ہوا تو دونوں نے حیرت سے اسے گھورا۔ یہاں کھڑے ہو کر سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں دوستوں نے اس کی بات کی تصحیح کی اور تینوں جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ دیو قامت اور گھنے درختوں نے جنگل کے اندر گھپ اندھیرا پیدا کیا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک تینوں دوست کھڑے رہے، لیکن جلد ہی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئے تو تینوں آگے بڑھے۔ ابھی انہوں نے بمشکل تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکدم انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز گری ہو۔ تینوں نے سرعت سے مڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر تینوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس جانور کا منہ کتے کی مانند تھا، لیکن جسامت کسی گدھے کے برابر تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، اور وہ بھی اس کے ماتھے کے اوپر۔ اس کی آنکھ عام جانوروں کی آنکھ سے دگنا بڑی تھی۔ اس کی زبان کتے کی مانند منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے رال ٹپک رہی تھی۔ وہ جانور کھا جانے والی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ تینوں دوستوں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی۔ بدحواسی کے عالم میں تینوں نے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ علی اور حیدر کو پہلی بار اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے اپنی جان مصیبت میں ڈال دی تھی۔ بھاگو! یکدم عثمان چلایا اور جس کا منہ جس طرف لگا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس افریت نے کھا جانے والی آنکھوں سے تینوں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے علی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علی اس بات سے انجان دوڑے جا رہا تھا کہ یکدم اسے رکنا پڑ گیا، کیونکہ جس طرف وہ دوڑ رہا تھا سامنے ہی وہ افریت تھی۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ افریت نے لپک کر علی کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ ایک سماعت شکن چیخ علی کے حلق سے برآمد ہوئی اور جنگل کے سکوت زدہ ماحول کا سینہ چیرتی چلی گئی۔
علی جیسے ہی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس عفریت نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس عفریت نے علی کے دونوں پیروں کو پکڑ کر اسے دو حصوں میں منقسم کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری سماعت شکن درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی۔ اس عفریت نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کو دائیں بائیں اچھال دیا اور ایک بار پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عثمان مسلسل دوڑ رہا تھا کہ یکدم کسی سے ٹکرا کر زمین پر جا گرا۔ گرتے ہوئے مدھم سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ گرتے ساتھ ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کے سانس میں کچھ سانس آئی۔ اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ قبل اس کے کہ دونوں آپس میں کوئی بات کرتے، علی کی چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ بھاگو! عثمان نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ علی! حیدر نے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ عثمان نے دوڑتے ہوئے کہا کہ اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ دونوں دوست ایک دوسرے کے آگے پیچھے سرعت سے دوڑ رہے تھے۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب عثمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے حواس باختہ رہ گئے، کیونکہ حیدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے نیچے جا گرے۔ ایک بار پھر اس نے رہی سہی ہمت یکجا کر کے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ جلد ہی اسے روشنی دکھائی دینے لگ گئی، حتیٰ کہ اس خونی جنگل سے وہ باہر نکل آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر چٹان پر بیٹھ کر اس نے سانس بحال کیا اور جب کچھ سانس لینے میں بہتری آئی تو اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی حیرت حویدہ رہ گئی۔ وہ اس غار کے سامنے بیٹھا تھا جس کے اندر نقشے کے مطابق خزانہ تھا۔ جہاں اسے دوستوں کے بچھڑ جانے کا ملال تھا، وہیں اسے خزانہ ملنے کی خوشی بھی تھی۔ عثمان سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سورج کی کرنیں جانے کی وجہ سے کافی اجالا تھا۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا، تبھی اس کی نظر ایک طرف بڑے بڑے لکڑی کے صندوقوں پر پڑی۔ عثمان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، تبھی عثمان کی نگاہ ایک صندوق پر براجمان ایک ناگ پر پڑی جس نے اپنا پھن پھیلایا ہوا تھا۔ عثمان کو اپنے جسم میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب اس نے سانپ کو باہر کی طرف نکلتے ہوئے دیکھا۔ جب ناگ غار سے باہر نکل گیا تو عثمان جلدی سے ان صندوقوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ صندوقوں کے ڈھکنے اتار کے دیکھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ سارے صندوق لبالب ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ عثمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے صندوق لے کر چلتا بنے۔ اس نے ایک صندوق کا آخر انتخاب کیا۔ اس کے اندر ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ وہ اتنا خزانہ تھا کہ اس کی درجنوں نسلیں پاؤں پہ پاؤں دھر کر بیٹھ کر کھا سکتی تھیں۔ بڑی ہی مشکل سے عثمان نے اس صندوق کو اٹھا کر سر پر لادا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ عثمان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ خوابوں کے اندر وہ خود کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ عثمان صندوق اٹھائے جیسے ہی غار سے باہر نکلا، اگلا منظر دیکھ کر اس کے سارے سپنے کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گئے تھے۔ عثمان نے ایک ٹھنڈا مگر لمبا سانس خارج کیا اور سر پر لادا ہوا صندوق بڑی مشکل سے اتار کر زمین پر رکھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے سامنے کا منظر ہی اتنا بھیانک تھا کہ اسے اپنی موت واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ پھن پھیلائے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ سانپ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ عثمان نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رکو میرے دوستو، مجھے بھی ساتھ لیتے جانا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان بولا اور پھر وہ خود کو موت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔